کلمہ پڑھا، جنہوں نے آپ پر ایمان لائے، اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی ان لوگوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ کے دین پر ایمان نہیں لائے، آپ کی شریعت پر ایمان نہیں لائے۔ اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا عذاب بھیجنے کا سلسلہ ختم کر دیا جس سے کہ تمام کے تمام کفار مارے جائیں، جس سے کہ تمام کے تمام کافر مارے جائیں، یعنی کفر کرنے والے سارے کے سارے لوگ مارے جائیں۔ اس عذاب کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنے کا سلسلہ ختم کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، جتنے بھی کفار تھے، جتنے بھی مشرکین تھے، جتنے بھی نہ ماننے والے تھے، سارے لوگ ختم کر دیے گئے۔ قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی مشرک تھا، کافر تھا، نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہہ رہا ہے میرے بیٹے آ جاؤ، اللہ کے نام پر تم کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جواب دے رہے ہیں میں کشتی پہ سوار نہیں ہو سکتا، اور میں اس رب کا نام لے کر کیوں جاؤں، میں کبھی نہیں جا سکتا، اس رب کا نام لے کر میں کشتی پہ سوار نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتے ہیں دونوں باپ بیٹوں کے درمیان بات ہو رہی ہے، بات چل رہی ہے، طوفان آیا اور ڈبو کر لے کر چلے گئے، سارے لوگ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، جتنے بھی مشرکین تھے، جتنے بھی کافر تھے، سارے لوگ مارے گئے، سارے لوگ ختم کر دیے گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، پوری قوم کو تباہ کر دی گئی، جتنے بھی مشرکین تھے سارے مشرکینوں کو تباہ کر دیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، پورا یعنی جتنے بھی نہ ماننے والے تو کفار تھے سارے لوگوں کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیجنے کے بعد وہ سلسلہ عذاب کا سلسلہ ختم کر دیا، جس سے تمام کے تمام نہ ماننے والے کو ختم کر دیا جائے، تمام کے تمام نہ ماننے والوں کو مار دیا جائے۔ اس لیے آپ پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اس لیے آپ پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر آئیں۔ کیا آپ کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عذاب نہیں بھیجے گا جس سے جتنے بھی نہ ماننے والے ہوں، کفار ہوں، مشرکین ہوں، ختم ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجنے کا سلسلہ ختم کر دیا، اب کوئی ایسا عذاب نہیں آ سکتا، کبھی نہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسانیت کا پاٹھ پڑھایا ہے۔ انسانوں کو اللہ کے نبی نے بتایا اے لوگو تمہارا مقام ہی کچھ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن تمام مخلوقات میں تمہیں افضل بنایا، تمام مخلوقات میں تمہیں بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ قرآن اٹھائیے، اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اے لوگو ہم نے تمہیں اونچا مقام دیا، خشکی و تری میں سواریاں عطا فرمائیں اور رزق عطا فرمائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو ہم نے تمام مخلوقات میں بہت سارے مخلوقات میں تمہیں افضل بنایا ہے، بہت سارے مخلوقات میں تمہیں بہترین بنایا ہے، یعنی تم بہترین سانچے میں پیدا کیے گئے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین ڈھنگ سے پیدا کیا ہے۔ بہت سارے مخلوقات میں انسان افضل مخلوق ہے، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے مقصد پیدا کر دیا کہ وہ دنیا میں آئے، کھائے پیے، انجوائے کرے، شادیاں کرے اور بچہ پیدا کرے، کہ یہی مقصد ہے؟ نہیں نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے اس مقصد کے لیے انسانوں کو نہیں پیدا کیا ہے، اور اللہ نے یہ اعلان کر دیا، محمد رسول اللہ کے ذریعے سے بتا دیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اور لوگو تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں کھانا پینا، دنیا میں رہنا، دنیا میں مرنا جینا کہ یہ مقصد ہے، دنیا ہی میں رہ جانا؟ کیا تمہیں قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں دینا ہے؟ کیا قیامت کے دن تمہیں کوئی جواب نہیں دینا ہے؟
اگر اس مقصد کے تحت تم جی رہے ہو تو غلط کر رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو۔ تم اللہ کے کریشن ہو، کریٹر کی عبادت کرو، اس لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ تم کریشن ہو، تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تم مخلوق ہو، خالق کی بندگی کرو، اس لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اللہ کے یہ کریشن ہے، کسی اور کی عبادت نہ کرے، کسی اور کی عبادتوں میں شریک نہ کرے، یعنی وہ اکیلا مخلوق کی عبادت نہ کرے، بندگی نہ کرے، بلکہ خالق کی بندگی کرے جس نے اسے پیدا کیا۔ آج دنیا کے اندر غور کرے، دنیا کے اندر بڑے بڑے قابل لوگ رہتے ہیں، عدالتوں کے جج ہیں، ایسے لوگ بھی جی رہا ہے دنیا کے اندر جو فیصلہ کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ کسی پتھروں کے سامنے سر جھکا رہا ہے، پہاڑوں کی عبادتوں میں مشغول ہے، سورج کی عبادت کر رہا ہے، چاند کی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اے لوگو، یہ اللہ کے کریشن ہے اور تمہیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم کریشن کی عبادت نہ کرو، تم کریٹر کی عبادت کرو۔ تمہیں کریٹر کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں کریشن کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، کریشن کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ آج دنیا کے اندر غور کرے، دنیا کے اندر ایک قوم ہے، یہ ایسی قوم ہے جو پتھروں کے سامنے سر جھکا رہا ہے، بلکہ اسے معلوم ہے کہ اسے پیدا کرنے والا کوئی خالق ہے، اسے پیدا کرنے والا کوئی پالنہار ہے، لیکن وہ پتھروں کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے، حاجت روا سمجھ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ اعلان کر دیا، اے لوگو، تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے کہ تم کریشن کی عبادت کرو، بلکہ کریٹر کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ افسوس کا مقام ہے، آج دنیا کے اندر ایک مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو کریشن کی عبادتوں میں مشغول ہے۔ ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، ہم جس طریقے سے اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم سے زیادہ وہ محبت کرتے ہیں، لیکن دعویٰ جھوٹ ہے۔ وہ ہم جس طریقے سے قرآن کو پڑھتے وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم جس اللہ کو مانتے ہیں اس اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں۔ ہم جب مسجدوں میں اذان کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں وہ بھی پکار رہا ہے، وہ مسجدوں میں جا کر وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسجدوں کے باہر آنے کے بعد ہم کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ غیروں کی عبادتوں میں، کریشن کی عبادتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، غور کرے، جو انسان مر گیا، جو چلنے کے قابل نہ رہا، جو اپنے آپ غسل نہیں کر سکتا، جو انسان قبر تک جا نہیں سکتا، دفن کرنے کے لیے 4 کندھوں کا محتاج بن گیا، قبروں میں دفن کیا گیا، یعنی اس کے اندر ہزاروں لوگ آ کر اسے دفن کیے، کرنے کے بعد وہ 2 دن کے بعد دینے والا کیسے بن گیا، وہ خالق کیسے بن گیا، وہ دینے والا، وہ مشکل کشا کیسے بن گیا، وہ حاجت روا کیسے بن گیا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے قرآن کو تو پڑھا، لیکن قرآن کو صحیح ڈھنگ سے کبھی پڑھا ہی نہیں، قرآن پر کبھی غور و فکر کیا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ اعلان کر دیا، محمد رسول اللہ کے ذریعے سے میسج دے دیا، اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے جو کریشن کی عبادتوں میں مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر اعلان کر دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے لوگو، اے نبی، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک و شاجی نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے، وہ مسلمان طبقہ شرکوں میں مبتلا ہے۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ عقیدہ لے کر جی رہا ہے کہ یہ دعا پہنچانے والا، یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ ایسا ہے، لیکن اللہ نے اعلان کر دیا یہ غلط طریقہ ہے۔
ارے اللہ نے تو یہ کہہ دیا کہ تم محبت کرو تو اپنے نبی سے کرو، اور محبت کرو تو تم اللہ سے کرو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے وہ محبت نہ کرو جو تم نبی سے نہ کر سکو۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ دنیا کے اندر تم محبت کرنا چاہتے ہو تو اپنے نبی سے اور اللہ سے کیا کرو، اس کے علاوہ کسی سے محبت نہ کرو۔ محمد رسول اللہ نے آ کر انسانوں کو یہ پاٹھ بھی پڑھایا، انسانوں کو یہ بتا دیا کہ تم کریشن ہو، تم کریٹر کی عبادت کرو، کریشن کی عبادت میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ جتنے بھی پتھر کو پوجنے والے انسان آج دنیا کے اندر موجود ہے وہ سارے لوگ غلط ہیں۔ آج دیکھیے آپ کو میں ایک سچا واقعہ سنا رہا ہوں، آپ اس دھرتی میں چلے جائیں جہاں غیر کے لوگ رہتے ہیں، مسلمان قوم ہے، ہمارے ایک بھائی جو ہمارے پڑوسی رہنے والے کما کر کھانے والا ہے، وہ کام کرنے کے لیے گئے تھے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک مسلمان کو جاہل کہہ رہا ہے، اپنے مسلمان کو کافر سے بھی زیادہ بدترین نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قبر کو سجدہ نہیں کرتا، وہ قبروں پر جا کر یعنی وہ کریشن کی عبادت نہیں کرتا، اس لیے اسے غیروں سے بھی بدترین نظروں میں دیکھا جاتا ہے۔ ان لوگوں میں عالم علماء بھی قبروں میں جا کر سجدہ کر رہا، دعائیں کر رہا ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کو اور اللہ کے رسول نے انسانوں کو یہ پاٹھ بتایا کہ یہ کریشن ہے، تم کریشن کی عبادت نہ کرو، تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، اس لیے دنیا میں بھیجا نہیں گیا ہے کہ تم کریٹر کو چھوڑ کر کریشن کی عبادت کرو۔ دنیا کے اندر ایک ملک ہے امریکہ، اس کے اندر ایک ڈاکٹر گزرا ہے، سائنٹسٹ انسان، ڈاکٹر ولیم نیور، وہ ایمبریولوجی کا ماہر تھا، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ پلتا ہے اور 1 سال کا ہوتا ہے تب کیسا ہوتا ہے، 2 سال کا ہوتا ہے تب کیسا ہوتا ہے، اس دور کا وہ ماہر تھا۔ لیکن اس کے پاس کسی نے آ کر اسے بتایا کہ یہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں، یہ جو سائنس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چیز قرآن کے اندر بھی موجود ہے، کبھی قرآن کو کھول کر دیکھیں۔ اس نے کہا سچ میں؟ قرآن کے اندر بتایا کہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب وہ قرآن کو کھول کر دیکھنے لگا کہ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا، اے انسانوں، انسان کو پیدا کرنے میں نطفہ سے علقہ بنایا، اس طریقے سے پورے اسٹیج قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بھی غور و فکر کرنے لگا کہ اس قرآن کو یعنی بنانے والا کون ہے، اس کتاب کو پیدا کرنے والا، اس لکھنے والا کون ہے، رائٹر کون ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں آج سے 1400 سال پہلے اس کو بتانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب اس کو دیکھنے کے بعد اس پر غور کرے کہ محمد رسول اللہ کا ٹیچر کون ہے، آپ کا اساتذہ کون ہے، استاذ کون ہے۔ لیکن دنیا کے اندر کوئی استاذ کوئی ٹیچر نہ ملا۔ دیکھا کہ آپ کو پڑھانے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، آپ کو علم دینے والا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ ارے انسان نہیں جانتے تھے، یعنی اللہ کے رسول کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی آپ کو میں نے آپ وہی جانتے ہیں، میں نے جو آپ کو سکھایا، آپ کو بتایا، یعنی آپ کا ٹیچر اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اس پر غور کرتے ہیں، غور و فکر کرنے کے بعد ڈاکٹر ولیم نیور کہتے ہیں یہاں سے 1400 سال پہلے سائنس نام کا کوئی چیز تھا ہی نہیں، اور اس ماں کے دور کو بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کتاب میں اگر محفوظ ہے، اس کو بنانے والوں کی ذات پاک ہے تو اللہ ہے۔ اسی وقت ڈاکٹر ولیم نیور ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، وہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب جتنا انسان غور کرے گا، جتنا قرآن پر اور زمین و آسمان پر غور کرے گا، اتنا ہی اللہ سے وہ رشتہ جوڑے گا، وہ مضبوط کرے گا، وہ کریشن کی عبادتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ دنیا کے اندر جو عقل مند انسان ہے، دنیا کے اندر جو اچھے انسان ہیں، وہ غور کرتے ہیں کہ دنیا کو بنانے والا کون ہے، دنیا کے سسٹم کو چلانے والا کون ہے۔ اگر تو آخر تو کوئی ہے جو سسٹم کو چلا رہا ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران کے اندر فرمایا، اور اکثر اللہ یعنی اللہ کے نبی ان دونوں آیتوں کو تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ نے فرمایا یعنی اگر کوئی عقل مند انسان ہے، یعنی اس انسان کے لیے زمین و آسمان و زمین کی پیدائشوں میں، تخلیق میں، ان عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، جو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سسٹم کو چلانے والا کوئی ہے، اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے، جو سورج اپنے وقت پہ آتا ہے، اپنے وقت غائب ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے، اپنے ٹائم پہ نکل جاتا ہے، اپنے ٹائم پہ غائب ہو جاتا ہے، اس سسٹم کو چلانے والا کوئی ہے، کوئی خالق و مالک ہے جو چلا رہا ہے۔ اگر اس چیز کو بتانے والا بھی کوئی ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو انسانوں کو بتایا ہے کہ اے لوگوں، دنیا کو، سنسار کو چلانے والا کوئی ہے جو چلا رہا ہے۔ لیکن یہ جاہل قوم ماننے کے لیے تیار نہیں، دنیا والے ماننے کے لیے تیار نہیں، محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ ان لوگوں کو کون بتائے کہ سسٹم کو چلانے والا کوئی ہے؟ یہ قوم ہے جو بچھڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لانے والا ہے۔ ارے اللہ کے رسول نے آنے کے بعد انسانوں کو انسانیت کا پاٹھ پڑھایا ہے اور یہ مقام دیا، بتایا کہ انسان الگ الگ ہے، انسانوں کے عقیدہ الگ ہے، انسان جو یعنی مسلمانوں کا مذہب الگ الگ ہے، لیکن عقیدے الگ الگ ہیں، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہے، سب ایک ہے۔ چاہے کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم، کسی بھی بستی، کسی بھی گاؤں، کسی بھی دیش میں رہنے والا کیوں نہ ہو، انسان ہونے کے ناطے سب ایک ہے، سب برابر ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب، آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، اللہ کے رسول کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، آپ نے اس جنازے کو دیکھ کر ادب کے لیے، احترام کے لیے، یعنی وہ یہودی کا جنازہ تھا، اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو کھڑے ہو جانے کے بعد جب دیکھا صحابہ اکرام نے، صحابہ سوال کرتے ہیں یا اللہ کے نبی، یا اللہ کے رسول، یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، آپ نے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، کیا وہ یہ مسلمان، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ کہ وہ تھا تو یہودی، وہ غیر مذہب تھا مسلمانوں کا دشمن، کیا ان سے اندر روح نہیں تھی، کہ وہ انسان نہیں تھا؟ یہ پاٹ بھی کسی نے بتایا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ انسانوں کو یہ بتانے والا کوئی ہے، کسی کی ذات ہے، ذات گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اور آگے بڑھیے، اس دنیا کے اندر ایک بیماری پائی جاتی تھی، یعنی اونچی جاتی والے نیچی جاتی والے کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، کوڑوں سے مارا جاتا تھا، یعنی نچلی جاتی کے جو لوگ تھے، نچلے طبقے کے جو لوگ تھے، ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ جو اونچی جاتی والے خدمت کرنا، یعنی کام کرنا، خدمت کرنا۔ لیکن اللہ کے رسول نے آنے کے بعد اس دھارنا کو بھی ختم کر دیا، انسانوں کو یہ بھی بتا دیا کہ انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہے، سب ایک ہے، انسان ہونے کے ناطے سب ایک مذہب پر چلنے والے، ایک راستے سے گزرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے آخری لیکچر میں، آخری خطبہ میں انسانوں کو بتایا اے لوگوں، اے انسانوں، تمہارے باپ ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ایک ہے، اور تم یہ دھارنا رکھتے ہو کہ اونچی جاتی والے اس کا خاندان تو ایسا ہے، یہ نیچی جاتے والے اسے کوڑے سے مارا جائے، اس پر پٹائی کی جائے۔ نہیں نہیں، محمد رسول اللہ نے اس دھارنا کو ختم کر دیا اور اعلان کر دیا اے دنیا والوں، دنیا میں بسنے والے انسانوں، سن لو، تم کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سب ایک ہے۔ اور اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے، ایک مجمع میں بیٹھ کر، ایک پلیٹ پہ بیٹھ کر کھانا کھانے والے، آپ کے صحابہ جو گزرے ہیں ایک پلیٹ پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، چاہے گورے ہو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے کالے کلوٹے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔
آپ کے ساتھ روم کے رہنے والے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے، آپ کے ساتھ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے، یہ سارے لوگ مل کر کھانا کھا رہے، اور حضرت ابو بکر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا آقا بلال ہے، اور آقا یعنی میرا آقا بلال ہے، اور آقا ابو بکر نے میرے آقا بلال کو آزاد کیا، یعنی امیہ بن خلف کے ظلم سے کسی نے آزاد کیا تو ابو بکر نے آزاد کیا۔ اگر بلال کو ایک آقا کا درجہ دینے والا کوئی مذہب ہے میرے بھائیوں تو مذہب اسلام ہے، جس نے انسانوں کو یہ پاٹ پڑھایا، انسانوں کو یہ بتایا کہ انسان ایک ہو، ذات پات مت دیکھو، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں۔ اور آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کے ذریعے سے قرآن کے اندر یہ میسج دیا کہ انسانوں ایک ہو، تم بچ جاؤ، تم فرقے پرستی کرو، تمہیں مارا جائے، تمہارے ساتھ یعنی غلط حرکتیں کی جائیں الگ بات ہے، لیکن تم سب ایک ہو، ایک ماتا پتا کی سنتان ہو، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، اور تمہارا رب بھی ایک ہے، تم ایک گھر سے آنے والے ہو، تم سب ایک ہو، فرقوں میں ٹولے ٹولے میں مت بٹو، یعنی کسی کو غیر نظروں سے نہ دیکھو۔ اور اس پر میں یہ بھی بتا دوں، آج ہمارے اس دیش کے اندر جو دھارنا پایا جاتا ہے اور جو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو نکال دیا جائے، کبھی کبھی تو اتنا بھی بول دیتے ہیں اس دیش میں ان لوگوں کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ وہ مذہب اسلام کے ماننے والے، لیکن میرے بھائیوں ہمارے اس مذہب نے، اسلام نے یہ پیغام دیا، یہ بتایا کہ سارے انسان ایک ہے، سارے ایک ہونے والے، سب ایک پلیٹ پر کھانے والے انسان ہیں، ایک جگہ پر بیٹھنے والے انسان ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا میسیج دیا؟ یا ایوہ الناس، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کہا اے لوگو، اے انسانوں، تم سب ایک ماں باپ کے اور ماں باپ کے اولاد ہو، تمہارے ماں باپ ایک ہے، تم ایک ماتا پتا کی سنتان ہو، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، تمہارے قبیلے الگ الگ ہیں، تمہارے خاندان الگ الگ ہیں، یعنی تمہاری برادریاں الگ الگ ہیں، لِتَعَارَفُوا، یہ تو انٹروڈکشن کے لیے ہے، یہ تو تعارف کے لیے ہے، لیکن اللہ کے وہاں انہی لوگوں کا مقام بلند ہے جس کے پاس جتنا تقوی ہوگا، جتنا اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، وہ لوگ اونچے مقام پر رہنے والا ہے۔ یعنی قرآن کے اندر بھی اللہ کے رسول کے ذریعے سے یہ انسانوں کو پاٹ پڑھایا، انسانوں کو یہ پیغام دیا، لوگوں تم ایک ہو، ایک کا پیغام دو۔ آج دیش کے اندر کچھ بھی ہوں، دنیا کے اندر کچھ بھی ہوں، مارے جائیں، کاٹے جائیں اسلام کے نام پر، ٹوپی اور داڑھی والوں کو مارے جائیں، یہ الگ بات ہے، لیکن اسلام نے یہ پیغام نہیں دیا کہ کسی پر تم انگلی اٹھاؤ۔ یعنی اللہ کے رسول جب جہاد کے لیے صحابہ اکرام کو بھیجتے تھے تو اللہ کے نبی حکم دیا کرتے تھے کہ تم جہاد کے لیے تو جا رہے ہو، لیکن اس بات پر کبھی غور کرنا، نہ کسی بوڑھے کمزور کو مارنا، نہ کسی بچے پر ہاتھ اٹھانا، نہ کسی عورت پر تلوار چلانا، نہیں تم ان کاموں سے باز رہنا، دور رہنا۔ یہ اسلام نے پیغام دیا دنیا والوں کو، ایسا نہیں کرنا، نہ کسی بوڑھے کو قتل کرنا، نہ کسی بچے پر ہاتھ اٹھانا، عورتوں کو کمزور سمجھ کر پکڑ کر نہ لانا، اس کو قتل نہ کرنا، یہ اسلام نے پیغام دیا۔ لیکن آج اسلام کے ماننے والوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اسلام کے ماننے والوں کو مارا جا رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہے ان لوگوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں۔ اسلام نے یہ انسانیت محمد رسول اللہ کے ذریعے سے بتایا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا۔ اور آگے بڑھیے، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن غیروں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا؟ غیروں کے ساتھ آپ کیسا سلوک کرتے تھے؟ اس پر غور کریں۔
ہم سب جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن غیروں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا؟ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد لوگوں کو دین کی طرف بلانے لگے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے۔ ایک آدمی کھڑا اسے بھی بتا رہے ہیں، دو آدمی کھڑے اسے بھی بتا رہے ہیں، لوگوں کا مجمع اسے بھی بتا رہے ہیں، وہاں پر بھی جا کر بتا رہے ہیں، لیکن کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آخرکار اللہ کے رسول نے سوچا کہ چلو میں یہاں سے نکل کر طائف کا سفر کرتا ہوں، طائف کے ماننے والے ایمان لائے، طائف کے ماننے والے اسلام قبول کرے۔ اب چیک کریں گوگل ایپ سے، یعنی مکہ سے طائف 100 کلومیٹر ہے۔ اللہ کے رسول نے اس زمانے میں پتھریلے زمین پر پیدل چل کر سفر کرتے ہیں، اور طائف پہنچنے کے بعد طائف کے سرداروں کے پاس جاتے ہیں اور طائف والوں سے کہتے ہیں، اے لوگو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، کتابوں اللہ پر، رسول پر۔ ان ظالموں نے، درندوں نے کہا کہ تم رسول ہو، اللہ نے تمہیں رسول بنایا، اللہ نے تمہیں نبی بنایا، ارے ہم طائف جیسے شہروں میں رہتے ہیں، ہمیں نبی نہ بنا کر تمہیں نبی بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ ان درندوں نے، یہ بڑے لوگ ہیں، چودھری لوگ ہیں، نبی کو جھٹلا دیا۔ آپ نے سوچا یہ تو بڑے لوگ ہیں، پیسہ والا ہے، ان لوگوں نے جھٹلا دیا، کوئی بات نہیں۔ آپ نچلے طبقے کے لوگوں کے پاس، غریبوں کے پاس پہنچتے ہیں، غریبوں کے پاس جانے کے بعد غریبوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن ان غریبوں نے، ان طائف کے پتھر دل انسانوں نے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ اللہ کے رسول ایک ہفتے تک طائف کی سرزمین پر رہے، لیکن ایک بھی بندہ ایمان نہیں لایا، نبی اسلام قبول نہیں کیا، نبی پر ایمان نہیں لایا۔ آپ نے سوچا کہ ایک بھی بندہ ایمان نہیں لایا، کیا کیا جائے؟ آپ نکلنے کے بارے میں سوچا۔ جب آپ طائف سے نکل رہے ہیں تو وہاں کے سرداروں نے، وہاں کے جو چودھریوں نے، وہ گنڈے اور کرمنل قسم کے لوگوں کو، یعنی موالیوں کو خریدا، اور خریدنے کے بعد حکم دیا کہ نبی پر پتھر برساؤ، نبی کو مارو۔ اور ان طائف والوں نے، ان طائف کے اس سرزمین پر وہ گنڈے موالیوں نے آپ پر پتھر برسائے۔ آپ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، کسی طرح بچ کر یعنی طائف سے باہر نکلتے ہیں، 3 کلومیٹر دور ایک کھجور کے باغ میں پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ آپ نے مجھے کن قوم کے حوالے کر دیے، کن لوگوں کے حوالے کر دیے، یہ تو جان لینے پہ اتر آیا ہے۔ اللہ کے رسول کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، محمد اگر آپ ایک حکم کریں تو پہاڑ کے 2 فرشتے ہیں، ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں کچل ڈالیں۔ ارے ابھی جس نے نبی پر پتھر برسائے، نبی کا سر پھوڑا، خون جوتے میں جم گئے، لیکن ان لوگوں کے بارے میں نبی نے کیا کہا؟ نہیں نہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو، مجھے امید ہے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، یہ لوگ اسلام قبول نہیں کیا، تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں، ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ ابھی پتھر برسائے گئے، ابھی نبی کو مارا گیا، ابھی نبی کو پریشان کیا گیا۔ اتنے رحم دل کے انسان ہیں، اتنے رحم دل کا مالک تھا کہ آپ نے ان لوگوں